بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آئی ایم عبد الباسط یور گائیڈڈ انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیکچر میں ہم لیسن نمبر 30 کے حوالے سے پڑھیں گے. لیسن نمبر 30 اس کا ٹائٹل ہے ٹام وائٹ واشز دا فینس. ٹام جنگلے کو رنگ کرتا ہے. اس لیسن کے سب سے پہلے ہم امپورٹنٹ کیریکٹرز جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے وہ کیریکٹرز ہیں جن کا ذکر اس لیسن میں موجود ہے. اس میں سب سے پہلے ٹام ہے، آنٹ پولی اور ٹام کے فرینڈز شامل ہیں. بنیادی طور پر ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ لیسن جو ہے ایک لڑکے کی ذہانت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں اس نے کیسے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف ایک انتہائی مشکل تھکا دینے والے کام سے چھٹکارا حاصل کیا ہے بلکہ بہت کچھ گین بھی کیا ہے اور تفریح بھی حاصل کی ہے. بہت کچھ حاصل بھی کر لیا ہے، کام بھی نہیں کیا ہے، تفریح بھی اس کو مل گئی ہے. وہ کیسے ہوتا یوں ہے کہ ٹام جو ہے ویکینڈ پر اپنی کسی شرارت کی وجہ سے، کیونکہ بائی نیچر یہ بہت ہی کلنڈرا اور شرارتی ہوتا ہے، لہذا کسی شرارت کی وجہ سے آنٹ پولی جس کے پاس یہ رہتا ہے اس کی طرف سے اس کو پنشمنٹ ملتی ہے کہ اس مرتبہ ویکینڈ پہ آپ نے کہیں کھیلنے کے لیے نہیں جانا، کہیں تفریح پر نہیں جانا، بلکہ اس گھر کے باہر جو لکڑی کا جنگلہ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے جو ہے رنگ کرنا ہے. یہ سزا کے طور پر آنٹ پولی جو ہے وہ اس کو کام کرنے کے لیے کہتی ہے. اب جب یہ صورتحال پیش آتی ہے تو ٹام جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے 3-4 وجوہات کی بنا پر. پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ویکینڈ جو کہ اس کے کھیل کود کا دن ہوتا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. دوسرا جو اس کو تفریح ملنی ہے وہ نہیں کر سکے گا. اور تیسرا جو انسلٹ کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے ان دوستوں کے سامنے جن کے ساتھ وہ کھیل کود میں اور تفریح میں حصہ لیتا ہے، اور پھر ان کی طرف سے اڑائے جانے والے مذاق کے حوالے سے یہ بہت زیادہ پریشان تھا. ان 3-4 وجوہات کی بنا پر یہ بہت زیادہ اپسیٹ تھا. لہٰذا اس صورتحال کے پیش نظر وہ ایک پلان ذہن میں بناتا ہے، ایسا پلان کہ جس کے ذریعے سے وہ پنشمنٹ کے طور پر ملا ہوا کام بھی ہو جائے، آرام بھی ہو جائے اور اس کو تفریح اور کھیل بھی مل جائے. یہ 3-in-1 جو ہے وہ پلان تھا جو اس نے اپنے ذہن میں بنایا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ باہر جنگلے کو رنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ اس جنگلے کو رنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اسی دوران میں اس کا دوست بین راجر آ جاتا ہے. بین راجر کے ہاتھ میں سیب ہوتا ہے جس کو وہ کھا رہا ہوتا ہے اور وہ چھپ کے دیکھ تو لیتا ہے ٹام اس کو آتے ہوئے، لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. بین راجر سوئمنگ کے لیے، تیراکی کے لیے جا رہا ہوتا ہے. جب وہ آ کے ٹام کے پاس رکتا ہے تو مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ اس کو امید تھی. ہاں جی، مزہ آ رہا ہے کام کرتے ہوئے، سزا مل گئی ہے نا آپ کی چچی کی جانب سے. اب سارا دن اس شدید گرمی میں پسینے کی حالت میں اس جنگلے کو رنگ کرتے رہو. وہ توجہ ہی نہیں دیتا ہے ٹام اس کی طرف. جب کافی مرتبہ وہ متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ٹام اس کو کہتا ہے بھائی بات سنو، مجھے میرا کام کرنے دو. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، انتہائی مشکل کام ہے. تمہیں پتہ ہے کہ باہر کا جنگلہ ہے، اس لیے کسی پینٹر کو بھی میری چچی نے نہیں بلایا، مجھے یہ موقع دیا ہے کیونکہ میں بڑا ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہوں. لہٰذا یہ کوئی عام بندے کا کام نہیں ہے اس جنگلے کو جو ہے نا وہ رنگ کرنا. لہٰذا تم جاؤ اپنا کام کرو، میں بہت امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں. یہ بات جب ٹام بین راجر کو کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی یہ کام کروں. اتنا اہم کام ہے کہ جو صرف یہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. ہم کو اتنے ڈفر بے وقوف قسم کے لوگ ہیں اور اتنے سلگش لوگ ہیں. لہٰذا پھر بین جو ہے وہ ٹام کو کہتا ہے اچھا بھائی مجھے بھی ذرا تھوڑا سا یہ رنگ کرنے دو، میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں. ٹام کہتا ہے بھائی یہ بہت اہم کام ہے، کسی نے
نے نہیں کرنا میں نے کرنا ہے, ذرا سے بھی گڑبڑ ہو گئی تو میری اچھی خاصی پٹائی ہو جانی ہے آنٹ پولی سے. لہذا پھر بار بار کے اصرار پر جو ہے وہ ٹام چاہتا تو یہی تھا, لیکن پھر انولنگنس اس نے شو کی. بالآخر اس کے بار بار بین روجر کے اصرار پر جو ہے وہ اس کو رنگ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. بین کہتا ہے اچھا یہ سیب مجھ سے لے لو, یہ تم کھا لو, مجھے یہ کام کرنے دو. لہٰذا پھر بین روجر جو ہے وہ رنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی دوران میں دوسرا دوست آ جاتا ہے بلی فشر, اس کے ہاتھ میں پتنگ ہوتی ہے, وہ پتنگ اڑانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. اب وہ بھی جب یہ صورتحال دیکھتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے اتنا اہم کام ہے کہ بین روجر بھی جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے اس نے منوایا ہے. لہذا پھر بلی فشر جو ہے وہ ٹام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کے بعد یہ کام مجھے کرنے کے لیے دینا, یہ پتنگ میرے سے لے لو. لہذا اس سے پتنگ لے لیتا ہے اور پھر جب بین روجر فارغ ہوتا ہے پھر بلی فشر جو ہے وہ اس جنگلے کو روغن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح سے لڑکوں کی قطار لگ جاتی ہے, جیسے ڈاکٹروں کے پاس ٹوکن کے لیے جو ہے نا وہ مریض لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو لڑکوں کی قطار لگی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر ان سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سمیٹ لیتا ہے. کسی سے ماربل یعنی وہ کنچے گولیاں کھیلنے والی, ایک سے جو ہے نا وہ پرانی چابی یہ لے لیتا ہے, ایک سے چشمہ لے لیتا ہے جس کے اندر شیشے نہیں ہوتے ہیں, پھر ایک سے جو ہے نا وہ لوہے کا بنا ہوا سولجر جو ہے نا وہ سپاہی وہ لے لیتا ہے, اس کا جو اسٹیچو ہوتا ہے, ایک سے دروازے کا ہینڈل لے لیتا ہے. تو اس طرح سے جو لڑکے جو ہے وہاں پر لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی چیزیں اس کے بعد جمع کرواتے ہیں اور پھر لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں کے بعد جو ہے وہ اس کی باری آئے گی, اس کے بعد پھر اس کی باری آئے گی. لہٰذا اس طریقے سے ٹام وہاں پہ آرام سے بیٹھ کے جو چیزیں کھانے پینے کی ہوتی ہیں ان کے پاس وہ بھی لے لیتا ہے, جو ان کی تفریح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لے لیتا ہے اور آرام بھی کر رہا ہوتا ہے. اور وہ جنگلہ جس پر 2 کوٹ کرنے تھے رنگ کے, 3 کوٹ جو ہے وہ اس جنگلے کے اوپر جو ہے وہ ٹام نے کروا لیے. اور اگر پین ختم نہ ہوتا تو پھر 4 5 یا 6 کوٹ بھی کروا لیتا اور مزید لڑکے آ جاتے اور ان سے بھی بہت ساری چیزیں اس نے اختیار لے لی تھی. اس طرح سے ٹام نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ تفریح کی, آرام کیا اور وہ کام بھی جو ہے نا وہ کروا لیا بہت اچھے طریقے سے. ٹام نے نہ جانتے ہوئے انسانی زندگی کے اس فلسفے کو عملی طور پر جو ہے نا وہ اپنایا. کیا ہے یہ اس لیسن کے آخر میں جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے. In order to make a man or a boy desire a thing, it is only necessary to make the thing difficult to obtain. کہ اگر کوئی انسان, کوئی لڑکا یا آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کام کرنا مشکل ظاہر کر دو, یعنی اس کو یہ شو کرو کہ بھائی یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ بہت اہم کام ہے, تم سے نہیں ہونا, تمہارے بس کی بات نہیں ہے, it is impossible for you to do. لہذا پھر وہ اس کو چیلنج سمجھے گا کہ یار یہ تو کمال ہے, اس نے ہمیں چیلنج کر دیا, ہماری عزت کو چیلنج کر دیا ہے, ٹھیک ہے. لہذا وہ پھر اس کے اندر وہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے شدید کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. لہذا وہی کام ٹام نے کیا ہے کہ ان کی غیرت کو چیلنج کر دیا ہے کہ بھائی تم یہ کام نہیں کر سکتے, صرف میں ہی کر سکتا ہوں. لہذا پھر انہوں نے چیلنج سمجھ کے اس کام کو کرنا شروع کر دیا اور اس طرح سے ٹام نے نہ صرف وہ کام کروا لیا عمدہ طریقے سے بلکہ آرام بھی کر لیا ہے اور کھیل کود اور تفریح بھی اس کو مل گئی ہے. تو دس از آل اباؤٹ دس لیسن ڈیئر اسٹوڈنٹ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیسن کی کمپلیٹ اسٹوری سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر اس کے حوالے سے کسی قسم کی کنفیوژن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.